السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ اپنے گھروں میں اپنے والدین کے ساتھ خیر و عافیت سے ہوں گے. 6 سٹارز آج کے اسلامیات کا لیکچر سٹارٹ کرنے والے ہیں. اس سے پہلے آج کا پیغام، ہم نے فارغ نہیں رہنا ہے. ٹھیک ہے، فارغ نہیں رہنا ہے مطلب صرف کھیل کود نہیں کرتے رہنا، بلکہ اس کے اپوزٹ کام کرنا ہے. اپنے مائنڈ کو تھوڑی سی کریٹیوٹی میں ڈالنا ہے. ٹھیک ہے، کوئی کچھ نیا کرنے کی کوشش کرنی ہے اور کچھ نیا سوچنا ہے. ٹھیک ہے، اپنی ابیلٹیز کو جو ہے وہ آگے بڑھانے کی کوشش کرنی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ خالی دماغ جو ہے شیطان کا گھر ہوتا ہے، تو شیطان کو ہم نے اپنے دماغ میں نہیں رہنے دینا ہے. اس کی جگہ پہ ہم نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، اذکار وغیرہ کرنے ہیں اور اچھی اچھی چیزیں سیکھنے کی کوشش کرنی ہے. ٹھیک ہے، آج کا ہمارا ٹاپک ہے اسلامیات میں. آج ہم پڑھنے والے ہیں صفحہ نمبر 42 اور آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں اپنا نیا باب چہارم. ہمارا باب سوم جو ہے وہ مکمل ہو گیا. اب ہم اس میں جو ہے وہ سٹارٹ کرنے والے ہیں چہارم، جو کہ ہمارے اخلاق و آداب کے بارے میں ہے. ہماری تمام تر جتنی بھی ہمارے جو ہے ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ ہمارے اخلاق میں شامل ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے آداب میں شامل ہوتی ہیں. تو ہم نے ان کو مزید بہتر بنانے کے لیے اس باب کو سٹارٹ کیا ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم اپنی پرسنالٹی میں اور کیا ایسا ایڈ کریں گے جس سے ہماری پرسنالٹی جو ہے بیسٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اس میں سب سے پہلے ہے طہارت و پاکیزگی، اور آج کا ہمارا عنوان ہے طہارت و پاکیزگی کا مفہوم. آج ہم مفہوم سمجھیں گے کہ طہارت اور پاکیزگی کیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کیا ارشاد ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا ارشاد ہے. طہارت کا معنی سب سے پہلے ہم پڑھیں گے. اس کا معنی ہے، یہ ایک عربی زبان کا لفظ ہے. ٹھیک ہے، طہارہ. ٹھیک ہے، طہارت جو ہے وہ طہارت، یہ عربک ورڈ ہے. ٹھیک ہے، اس سے نکلا ہوا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے صفائی، پاکیزگی. ٹھیک ہے، اور اس کا مفہوم کیا ہے؟ مفہوم یہ ہے، اس کا مطلب صاف ستھرا رہنا. تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ خود کو، اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھنا. ٹھیک ہے، طہارت اور پاکیزگی میں صرف اور صرف اپنے آپ کو صاف رکھنا نہیں ہوتا ہے. ہم کہیں کہ ہم نے نہا لیا، ہم نے اچھے کپڑے پہن لیے تو جی ہم پاک صاف ہو گئے ہیں. تو طہارت میں صرف یہ نہیں آئے گا، بلکہ طہارت میں جو ہے وہ ہمارے ارد گرد کا ماحول جو ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. مثال کے طور پہ آپ نہا کے آئے ہو بھی، ٹھیک ہے، صاف ستھرے ہو کے آئے ہو، آپ نے اچھے سے کنگھی بنائی ہے، خوشبو وغیرہ لگائی ہے، اور آ کے آپ جو ہے وہ گندے بیڈ پہ بیٹھ گئے ہو یا گندے صوفے پہ بیٹھ گئے ہو، آپ کے ارد گرد فرش پہ گند مچا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ساری چیزیں ادھر ادھر بکھری ہوئی ہیں، تو یہ پاکیزگی میں نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، طہارت اور پاکیزگی کا مطلب یہ ہے کہ خود کو، اپنے جسم کو، جان کو، لباس کو، اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھنا ہے. اب اس کے لیے اسلام نے جو ہے وہ بہت زیادہ اس پہ زور بھی دیا ہے، اور کیونکہ طہارت اور پاکیزگی عبادت کے لیے مین پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے، کوئی بھی عبادت ہو جائے یہ لازمی جز ہے کہ انسان صاف ستھرا ہو، پھر آ کر جو ہے وہ عبادت کرے. مثال کے طور پہ آپ اپنی نماز کے بارے میں دیکھ لیں، جب تک آپ وضو نہیں کرو گے تب تک آپ کی نماز نہیں ہوگی. وضو کیا ہوتا ہے؟ وضو پاک صاف ہونے کا ایک طریقہ ہے. ٹھیک ہے، اور اس کو جب آپ کرتے ہو، اپنے منہ کو دھوتے ہو، اپنی کلی کرتے ہو، ناک صاف کرتے ہو، منہ دھویا، اپنے بازو دھوئے، اپنے پاؤں دھوئے، مطلب مینلی جو ہمارے جسم کے پارٹ جو ہیں باہر ہوتے ہیں، جو گندے ہو سکتے ہیں، ان کو ہم نے دھونا ہے وضو میں. ٹھیک ہے، پاک صاف ہونا ہے، اس کے بعد عبادت کے لیے آنا ہے. تو جب تک ہم وضو نہیں کریں گے، پاک صاف نہیں ہوں گے، ہماری نماز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب تک پاک صاف نہیں ہوں گے ہماری عبادت کوئی اچھی نہیں لگے گی. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پسند بھی عبادت کرنے والوں کو کرتا ہے، پاک صاف رہنے والوں کو کرتا ہے، توبہ کرنے والوں کو کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا اس کے بارے میں کیا ارشاد ہے، اس کا ترجمہ وہ میں آپ کو بتاؤں گی. ارشاد ربانی ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. ترجمہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کپڑوں کو پاک رکھو. یہ وہ وحی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نازل کی تھی، اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا کہ آپ تبلیغ کا جو ہے وہ آغاز کر دیں، مطلب اسلام کو ظاہری پھیلانا شروع کر دیں. اس وقت جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اس میں سب سے پہلا حکم جو تھا وہ یہ تھا
کہ آپ اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھیں، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں، کیونکہ پاک صاف انسان کے خیالات بھی پاک صاف ہی ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ پاکیزگی کا خیال رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے ایک اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اچھی خوشخبری دی ہے، ایک خوشخبری دی ہے۔ کیا دی ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 222، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ ترجمہ: کچھ شک نہیں کہ خدا توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کا فرینڈ بننا ہے، اللہ تعالیٰ کا دوست بننا ہے، تو اس کے لیے ہمیں دو کام جو ہیں وہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لینے ہیں۔ کون کون سے ہیں وہ دو کام؟ وہ دو کام ہیں، ایک تو پاک صاف رہنا ہے، دوسرا توبہ کرتے رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ پاک صاف رہنے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت خوش ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی عبادات کو قبول کریں گے، اور توبہ کرنے سے جو آپ کے گناہ ہو گئے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ معاف کرتے جائیں گے۔ اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کا فرینڈ بننا ہے نا، تو اس کے لیے ہمیں یہ دو کام کرنے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاکیزگی کے بارے میں۔ وہ انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ سب سے پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پاک صاف رہتے تھے، خود بھی اور دوسروں کو بھی اسی چیز کا حکم کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا حصہ قرار دیا ہے پاکیزگی کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الطہور شطر الایمان، اس کا ترجمہ ہے پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ اگر ہم اس چیز کو جو ہے اس حدیث کے بارے میں سمجھیں کہ پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے، مطلب یہ ٹوٹل ایک ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے، جب تک اس حصے کو پورا نہیں کریں گے ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ مطلب یہ کہ یہ ایک بنیادی چیز ہے، بیسک چیز ہے، اس پہ عمل کرنا ہی کرنا ہے۔ پاک صاف رہیں۔ اب یہی مثال لے لیں بیٹا کہ آپ اگر صاف رہتے ہیں تو آپ کے جو ہے وہ گھر والے آپ کو پسند کریں گے، آپ کے فرینڈز آپ کے ساتھ کھیلنا پسند کریں گے، اور سارے آپ کے ساتھ اچھے سے بیہیو کریں گے۔ لیکن اگر آپ لوگ گندے رہتے ہو، بال بکھرے رہتے ہیں، نہاتے نہیں ہو، ٹھیک ہے، کالے ہوئے پڑے ہو، تو نہ تو آپ کے مما آپ سے خوش ہوں گی، مما کہیں گی میں تمہیں اتنی دفعہ کہتی ہوں نہا لو، تم نہاتے نہیں ہو، مما بھی ڈانٹیں گی، بابا بھی پاس نہیں بٹھائیں گے، بابا کہیں گے کہ اس کو پہلے نہلا کے لاؤ، اس سے اسمیل آ رہی ہے، ٹھیک ہے، بابا بھی ناراض ہو جائیں گے، بہن بھائی بھی نہیں کھیلنا پسند کریں گے، آپ کے فرینڈس بھی چاہے آپ کے ساتھ تب تو تھوڑا بہت کھیل لیں، لیکن بعد میں کہیں گے وہ تو بہت گندا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہ کہ اگر آپ گندے رہتے ہو تو آپ کی فیملی فرینڈ بھی آپ کو جو ہے وہ پسند نہیں کرتے ہیں، جبکہ اگر آپ صاف رہو گے تو صرف فیملی اور فرینڈ ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ بھی پسند کرے گا۔ اس لیے کوشش کرنی ہے، پاک صاف رہنا ہے، اچھے بچے بن کے رہنا ہے، اور ان باتوں پہ عمل کرنا ہے جو ہم پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور بالکل توفیق جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، وما توفیقی الا باللہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔